بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس طرح ہم نے پچھلے جو ہے کلاس جو ہماری کلاس لائیو کلاس جا رہی تھی، آپ لوگ ریگولر کلاس آ رہے تھے، اس وقت ہم نے ورکنگ کی تھی، ایک چیپٹر اسٹارٹ کر لیا تھا سیکنڈ چیک پوائنٹ کا۔ آج ہم اس سے آگے جو ہے اسٹارٹ کریں گے چیپٹر 2۔ ٹھیک ہے، سو پیج نمبر 41 جو ہے وہ اوپن کر لیں سب۔ آپ کے چیپٹر کا نام ہے عدل و احسان۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے بارے میں پورے مفہوم پڑھتے ہیں۔ عدل کا مفہوم پہلے ہم آتے ہیں پڑھنے میں۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں انصاف کرنا یا کسی چیز کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دینا کہ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں نا، اس کو برابر طریقے سے ہم نے تقسیم کر دینا ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی بھلائی کی جائے، اور جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے۔ اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے، یعنی کہ ٹھیک جگہ پر رکھنا۔ احسان کا مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ یعنی کہ برائی میں ہم سوچتے ہیں کہ برائی کسی کے ساتھ کر لے تو اس میں ہم برائی کرنے کی سوچتے ہیں، نہیں، اسلام میں بھی بات نہیں کی گئی ہے کہ برائی کا جو ہے برائی میں ہی بدلہ لیا جائے، اور ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے ہمیں۔ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے، یعنی ہر کام میں حسن و خوبصورتی پیدا کرنا بھی احسان کہلاتا ہے۔ ہم جو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی حسن و خوبصورتی آنی چاہیے اس کام میں، جو آپ کام کریں مطلب دل سے کرنی چاہیے ہر ایک کام، خوشی سے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ نے بس جو کام کو دیا گیا آپ نے وہ بس کر لیا، ہاں بس کرنا ہے۔ عدل کی اہمیت، عدل کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، یعنی کہ انصاف کیا کرو یہی پرہیزگاری کی بات ہوتی ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر نظام کائنات کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عدل قانون کا نام ہے اور احسان اخلاق کا۔ صرف عدل سے معاشرت قائم تو رہے گا لیکن خشک و بد مزہ رہے گا، یعنی کہ اگر آپ معاشرے میں عدل رکھتے ہو لیکن معاشرہ قائم تو رہا لیکن اس میں کوئی خوشی نہیں ہے، خشک رہا، کچھ وہ نہیں ہے اس میں کام کی۔ جبکہ احسان سے برائیوں کا قلع و کما نہیں کیا جا سکتا، بلکہ معاشرے کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے ایک مہذب معاشرے کے قیام کے لیے ان دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عدل و احسان، اب ان کی طرف آتے ہیں۔ عدل و احسان کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ رہی، یعنی کہ ان کی عادت کیا تھی، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم، کہ جب کوئی شخص کسی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے اور پرائے، مسلم اور غیر مسلم، طاقتور اور کمزور کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ہم اکثر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو اپنے سے کمزور پر زیادہ ہی ہم جو ہے اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حکم چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے وہ ہر چیز میں، چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی وہ سلوک سے پیش آتے تھے، اچھے سلوک سے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی زیادتی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیتے بلکہ احسان سے کام لیتے ہوئے اس سے درگزر فرما دیتے تھے اور اس کی بھلائی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ بھی کسی نے کوئی برا کیا تو وہ برے کے جگہ میں برا نہیں کرتے تھے، وہ اسے درگزر کر دیا کرتے، لیکن ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کرتے تھے تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آتے ہیں عدل و احسان کی مختلف صورتیں، وہ کون کون سی ہوتی ہیں اس میں پڑھتے ہیں ہم۔ عدل و احسان کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں۔ اگر کوئی آپ سے بھلائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اس سے بہتر بھلائی کریں، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ بھلائی کرو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ درگزر سے کام لیں۔ اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم عدل و انصاف سے کسی صورت میں بھی انحراف نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں۔ لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، وہاں معاملہ عدالت پر سپرد کر دینا چاہیے، یعنی کہ ایک ایسا معاملہ ہو جس میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہو تو اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے
عدالت میں، یعنی کہ اپنے سے بڑوں پر وہ بات ڈال دینی چاہیے، خود نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ظالم کو اس ظلم کی سزا ملے، جس سے اس کی اصلاح اور دوسرے مجرموں کے ساتھ تنبیہ ہو اور عوام بھی اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں عدل و احسان سے کام لیں، کیونکہ معاشرے کے امن و ترقی کا دار و مدار عدل و احسان پر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہاں پر ہم نے یہ چیپٹر پڑھ لیا۔ اس سے ریلیٹڈ ہم جو ہے میں آپ کو گھر کا کام دے رہی ہوں، وہ آپ دیکھ لیں آپ کو گھر سے کیا کرنا ہے، خالی جگہ پر کرنا یا اپنے گھر میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر کا کام یہ آپ کو سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5، یہ 4 سوالات آپ کو دیے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں آپ کو کلاس میں ہی کرواؤں گی، سوال نمبر یہ جو ہے اپنے ہوم ورک ٹاسک میں آپ نے خود کر لینا ہے، اور یہ کاپی میں ہی کر لیجیے گا یا بک میں، یہ آپ کی مرضی، جس طرح آپ نے کلاس میں کیا تھا کاپی میں، جنہوں نے کیا کاپی میں کریں گے، جنہوں نے بک میں کیا وہ بک میں ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو سوال جواب کرنے ہم نے وہ کرتے ہیں ہم۔ تو بیٹا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، اس سبق کا آپ نے ٹائٹل پیج بنا لینا ہے، عدل و احسان۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے ورکنگ اسٹارٹ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال آپ کے پاس یہ ہے، عدل سے کیا مراد ہے؟ آپ کو اسکرین میں شو کر رہی ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جواب جو ہے آپ کو دیا ہوا ہے انہوں نے یہاں سے یہاں تک۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس کو اسکرین میں۔ اس سے آگے آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، احسان سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب جو ہے آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے بچوں، باقی یہ 3 سوال جو ہے آپ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 3 تیسرا، عدل و احسان کے بارے میں کسی ایک آیت کا مفہوم بتائیں۔ کوئی بھی ایک آیت دینی تھی، میں نے یہ آیت دی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان دونوں سے کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہو۔ سوال نمبر 4، احسان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتائیں۔ ان کا طرز عمل کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بارے میں آپ نے مختصر سی بات لکھ دی۔ بیٹا یہ جواب سوال نمبر 4 کا جواب جو ہے وہ یہاں نیکسٹ پیج تک آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو خالی جگہ یہ میں نے کاپی پہ کیا ہے، یا اس اب سے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اگر بک میں کیا تھا تو آپ بک میں کرو گے، اور کاپی میں کیا تھا آپ کو ٹیچر نے کروایا ہے آپ کی تو اپنے کاپی میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نہیں، اس میں ہے نا؟ تو بیٹا یہاں تک میرے کالم جو ہے یہ بھی میں نے کاپی میں کیا ہے، آپ اسے بک میں کیجیے گا، کاپی میں اس لیے مت کیجیے گا بیٹا، وہ رائٹنگ سے تھوڑی میچنگ کرنے میں آپ کے پاس کم ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ نے بک میں ہی اس کو کر لیجیے گا۔ اگر آپ لوگ کاپی میں بھی کرتے ہو سارا کام، اسے آپ بک میں کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیو ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور وقت پر جو ہے اپنا کام سارا کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ آل آف یو۔